الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، چھوٹی سی صورت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن مجید اور خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائیوں، آسمان سے جتنی کتابیں اور صحیفے اور اوراق تختیاں اتری ہیں، 4 کتابیں جو ہے وہ بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے، اور 4 کتابوں میں سے قرآن مجید سب سے عظمت والی ہے۔ کسی سماوی کتب کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تورات دیکھیں، زبور دیکھیں، انجیل دیکھیں، صحائف دیکھیں، تختیاں دیکھیں، جو بھی نازل ہوئی ان میں قوموں نے، امتیوں نے، لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اس کو تبدیل کر دیا۔ جس طرح اللہ نے وہ نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، بہنی آج ہمارے پاس کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ پاکستان کے جتنے بھی ممالک ہیں، آپ وہاں سے قرآن کے نسخے جمع کریں، اور آپ جس ملک میں ہیں، کتنے بھی شہر ہیں، سب شہروں سے آپ نسخے جمع کریں، ایک جیسے ہی ہوں گے، ان میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ قرآن ایک ہی ہے، 30 پارے ہوں گے، جتنی صورتیں ہیں اتنی ہوں گی، آیتیں اتنی ہوں گی، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، بلکہ حرکات زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ البتہ کچھ قراءات ہیں، قراءت سبع اور قراءت عشرہ، وہ جس طرح سے رسول اللہ نے قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا ہے، وہ سارے انداز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، عربی الفاظ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، اور نہ قرآن مجید کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ البتہ کوئی اپنے مسلک کے مطابق کو عالم دین اس کی تفسیر وہ الگ کر سکتا ہے، لیکن تحریف قرآن کے معنی میں اور قرآن مجید کے الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید آیت لکھے گا، ترجمہ لکھے گا، آیت بھی ٹھیک ہوگی، ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا، آگے اس کی وضاحت اپنی طرف سے وہ کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے کوئی بھی ترمیم، تحریف، کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ آخری میری گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت، آپ اتنے مصروف ترین انسان ہیں کہ آپ کو ناشتے کے لیے، کھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو آپ پھر بھی قرآن کی ایک آیت ضرور آپ پڑھیں، اور اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ کر لیں، قرآن مجید کی 3 آیات آپ پہلے تلاوت کریں، پھر ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھیں۔ یہ معمول بنائیں، یہ معمول بنائیں، آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے پھر اس کی برکات کتنی ہوگی۔ ناظرین کرام، اور جن کو اللہ ذوالجلال نے زیادہ وقت دیا ہے، وہ قرآن مجید کا ایک رکوع، ایک صفحہ یا ایک فرقہ روزانہ وہ پڑھیں۔ پہلے سادہ پڑھیں اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ معمول آپ بنائیں، جب اللہ ذوالجلال سے ملاقات ہوگی، ساری زندگی کا پڑھا ہوا قرآن آپ کے سامنے آئے گا، تو پھر وہاں پر ضرور مجھ ناچیز قاری عبدالمنان زیگوں کو آپ یاد کریں گے کہ ان کا ہم نے پروگرام دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ روزانہ ایک آیت پڑھیں یا 3 آیات پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک ورقہ پڑھیں، اور میں ان کی بات کو سن کر میں نے اس وقت سے معمول بنا لیا کہ میں نے روزانہ قرآن صبح شام پڑھنا شروع کر دیا، اور جب اس کا اجر و ثواب قیامت والے دن آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ خوش ہوں گے کہ ہمیں قاری صاحب نے صحیح فرمایا، اور آج جنت میں اتنے مقامات، اتنے محلات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اسی طرح آپ سے گزارش ہے، یہ میرا پروگرام آپ خود بھی سنیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں آج کا ہمارا پروگرام آپ شیئر کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ جو بھی ہمارے پروگرام کو سن کر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کا برابر آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔